شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ لوگوں کو کھانے پینے کی ضروری اشیاء ارزاں نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے 50,000 نئے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے جائیں گے۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں دختران ملت کی چیئرپرسن آسیہ اندرابی کی نئی دلی کی تہاڑ جیل منتقلی کی مذمت کی گئی۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر فخر امام نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں پاکستان میں ٹڈی دل کے حملے میں کمی آئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے 54 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 1200 سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ خبروں کی تفصیل۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ عوام کو ارزاں نرخوں پر اشیاء خورنوش فراہم کرنے کے لیے پاکستان بھر میں 50,000 سے زیادہ نئے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مواصلات اور پوسٹل سروسز کے وزیر مراد سعید نے کہا کہ نوجوان بھی کامیاب جوان پروگرام کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز کے قیام کے سلسلے میں قرض کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کھانے پینے اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا ہے کہ ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک آرڈیننس کا نفاذ کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں پاکستان کو جاسوسی کے الزامات پر پاکستان کی فوجی عدالت کی جانب سے کمانڈر کلبھوشن جادو کو سنائی گئی سزا پر مؤثر نظرثانی کو کہا تھا۔ ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پاکستان اس ماہ کے آخر تک یورپ میں پروازوں کی بحالی کے لیے اپیل دائر کرے گا۔ آج سینٹ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کی طرف سے PIA کی پروازیں پہلی بار نہیں روکی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیان یا کراچی میں طیارہ حادثہ پروازوں کی معطلی کا باعث نہیں بنا بلکہ حفاظتی خدشات کی بنیاد پر PIA پہلے ہی یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کی نگرانی میں تھی۔ وفاقی وزیر نے امید ظاہر کی کہ یورپی ملکوں کے لیے PIA کی پروازوں کا سلسلہ رواں سال کے آخر تک دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں دختران ملت کی چیئرپرسن آسیہ اندرابی کی نئی دلی کی تہاڑ جیل منتقلی کی مذمت کی گئی۔ قرارداد سینیٹر مشاہد حسین سید نے پیش کی تھی۔ قرارداد میں آسیہ اندرابی کو دلی کی بدنام زمانہ جیل کے آئسولیشن وارڈ میں رکھنے کی شدید مذمت کی گئی۔ ایوان مودی حکومت کے اس اقدام کو ایک بے گناہ شخصیت کے خلاف انتقامی کارروائی سمجھتا ہے جن کا واحد جرم مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر فخر امام نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں پاکستان میں ٹڈی دل کے حملے میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں انسداد ٹڈی دل کے قومی مرکز میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کا حملہ اب بلوچستان کے 5 یا 6 ضلعوں، سندھ میں 2 ضلعوں اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بعض علاقوں تک محدود ہو گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے غیر قانونی مویشی منڈیوں اور ضابطہ کار کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی غیر قانونی مویشی منڈی کے قیام یا اسے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ ضلعی انتظامیہ کو مویشی منڈیوں کے لیے منظور شدہ ضابطہ کار پر عمل درآمد کرانے کے لیے متحرک کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد میں واضح بہتری آئی ہے اور اب تک 2,19,783 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,209 نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 54 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس دوران 22,006 ٹیسٹ کیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مکمل ہڑتال اور بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد بھارت اور دنیا کو ایک بار پھر یہ واضح پیغام دینا ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام نے اپنی سرزمین پر نئی دہلی کا غیر قانونی قبضہ مسترد کر دیا ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی تھی جس کا مقصد علاقائی یکجہتی اور مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کے بھارتی ہتھ کنڈوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔